اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أهل لغير الله به and what has been dedicated to other than Allah اور وہ جانور جو ذبح کرتے وقت جن پر خدا تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے یا اللہ ہی کا نام لیا گیا ہے لیکن غیر اللہ کو خوش کرنا مقصد تھا، نیت اور نظر ان کے دلوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی تھی، تو ایسے بھی جانور کا استعمال کرنا میرے بھائی سختی کے ساتھ منع ہے۔ بہت سارے حضرات ہیں جانور کو ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، لیکن خوش کرنا کنوری میں غازی میاں کو، اس لیے ایسے جانور کا بھی استعمال منع ہے، کیونکہ نیت اور نظر دوسروں کو خوش کرنا ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو کہتے ہیں قربانی عقل کے خلاف ہے، پیسہ نالی میں بہایا جاتا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ پیسہ نالی میں نہیں بہایا جاتا ہے، خون نالی میں بہایا جاتا ہے۔ گوشت سے انسان کی ایک بڑی ضرورت پوری ہوتی ہے، ایک امیر انسان غریبوں کے ہاتھ میں گوشت دیتا ہے، خود تلاش کرتا ہے کہ ہمارے پاس غریب آئیں اور ان اس گوشت کو دے دیں۔ کتنی بڑی فوڈس ہیلپ ہوتی ہے، غذائی ضرورت پوری کی جاتی ہے۔ میرے بھائی دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے جو چیز استعمال میں ہوتی ہے وہی چیز باقی رہتی ہے، اس کا اثر چلتا۔ چاقو ہے اگر آپ استعمال میں لا رہے ہیں تو اس پر کاربن نہیں آئے گا، عورت ہے اگر استعمال میں ہے تو ٹھیک ہے بچے کی پیدائش ہوگی، ورنہ اس کا کنواں سوکھ جائے گا۔ سماج کے اندر کنویں پہلے ہوتے تھے، استعمال میں تھے، پانی دے رہے تھے، ورنہ پھر سوکھ گئے۔ یہی حال ہے پروردگار عالم نے، دا سسٹم آف نیچر، قدرت نے ہمارے اور آپ کے اندر ایک مرسی ونڈو لگایا ہے، مرسی چپ لگایا ہے، رحم کرنے کا ایک مادہ لگایا ہے۔ جب ہم لوگ جانور ذبح کرتے ہیں یا گوشت کھاتے ہیں تو ہمارے رحم جھٹکے میں آتے ہیں، ان پر مومنٹ ہوتا ہے، حرکت میں آتی ہے، جس کی وجہ سے ہر سال قربانی کرنے کی وجہ سے وہ رحم کرنے والا مادہ حرکت میں آتا ہے، پھر وہ چیز رینول ہوتی ہے، باقی رہتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں دو گروپ ہیں، غیر مسلم میں اگرہری ہیں، بنیا ہیں، بندوار ہیں، جیسوال ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے ان میں دو گروپ ہیں، ایک وہ ہے جو گوشت کھانے والے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو گوشت نہیں کھاتے ہیں۔ کھانے والے جو ہیں ان کا دل کچھ ہلکا ہے، نرم ہے، جو نہیں کھانے والے ان کا دل نہایت ہی سخت ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بات رکھی ہے، غور کریں گے تو برنوال ہیں، بندوار ہے، جیسوال ہیں، سب کھا رہے ہیں، لیکن جو نہیں کھانے والے ان کا دل نہایت سخت ہے۔ کیوں؟ وہ رحم کے پردرشن سے، رحم کے مظاہرے سے دور ہیں۔ ایک بزنس مین کا واقعہ ہے، جب اس کا انتقال ہو گیا، لطیفہ ہے، فرشتوں نے پوچھا کہاں لے چلوں؟ اس نے کہا جہاں 2 پیسے کا فائدہ ہو۔ اگر جنت میں فائدہ ہے 2 پیسے کا جنت میں لے چلو، اور جہنم میں فائدہ ہے 2 پیسے کا جہنم میں لے چلو۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دن بھر صبح شام ہر وقت صرف پیسہ پیسہ کرتے ہیں۔ وہی لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان اتنی لمبی رقم، اتنا پیسہ نالی میں بہا رہے ہیں۔ میرے بھائی غور کریں گے، اگر آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ عقل کو کچلنے کے لیے دیا ہے۔ قربانی اگر آپ صورتاً دیکھیں گے، اوپر دیکھیں گے، ایسا لگے کہ جیسے سارا پیسہ نالی میں جا رہا ہے، لیکن اللہ نے عبادت کی بنیاد رکھی ہے عقل کو کچلنے کے لیے۔ عقل کو کچلنے کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہی ہے۔ یہ رکوع ہیں، یہ سجدے ہیں، یہ روزے ہیں، انسان کے عقل کچلے جائیں، انسان بحث نہ کرے، کیونکہ حکم آیا ہے، حکم کو سمجھے۔ حکم سے بڑی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ دلیل بحث وہاں ہوتی ہے جہاں حکم نہیں ہوتا، لیکن حکم آنے کے بعد، آرڈر آنے کے بعد، گورنمنٹ کے اسٹیٹمنٹ آنے کے بعد، لاک ڈاؤن کے اندر گائیڈ لائن آنے کے بعد پھر بحث بند کر دی جانی چاہیے، صرف حکم کو فالو کرنا چاہیے۔ یہی اللہ بھی چاہتے کہ میرے بندے میرے معاملے میں بحث بالکل نہ کریں۔ پیسے، لوگ کہتے ہیں پیسے نالی میں بہا رہے ہیں۔ ارے بھائی کتنی لوگوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔
عام دنوں میں اگر آپ کسی سے کہیں دیں بھائی مجھے 1 کلو گوشت خرید کے دے دیں، آپ کی ایسی تیسی کر دے گا، لیکن قربانی کے موقع پر ایک انسان 5 کلو گوشت دے دیتا ہے، اور قربانی کے موقع پر جو گوشت تقسیم کیے جاتے ہیں، بانٹے جاتے ہیں، اس گوشت کی قیمت اگر آپ غور کریں گے تو 1000 روپے کلو، 800 روپے کلو ہوتی ہے، لیکن پھر بھی انسان کا کلیجہ دیکھیے دے دیتا ہے، 1 کلو نہیں، 2 کلو نہیں، 5 کلو دیتا ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ سالانہ طور پر اللہ پاک کھلے عام لنگر چلانا چاہتے ہیں امیروں کی طرف سے غریبوں کے لیے۔ امیر تلاش کر کے دیتا ہے، میں کس کو دے دوں، کس کو دے دوں میرے بھائی۔ لوگ کہتے ہیں غریب کی شادی کر دو، ٹھیک ہے، لیکن قربانی سے سمجھوتا مت کرو، اس سے اس کو کمپرومائز مت کرو۔ آپ اپنی شادی کے موقع پر غریب کو کیوں یاد نہیں کرتے ہیں؟ گھر بناتے چلے جا رہے ہیں، غریب کو کیوں ایسے موقع پہ یاد نہیں کرتے ہیں؟ اپنی شادی کے اندر 10 لاکھ خرچ کر رہے ہیں، 5 لاکھ غریب کو یاد نہیں آتے ہیں، لیکن جب قربانی کا موقع آتا ہے تو غریب یاد آ جاتے ہیں، غریبی یاد آ جاتی ہے۔ پیسے کو رکھ لیں گے، ساڑھو کی لڑکی ہے اس کی شادی میں لگائیں گے۔ میرے بھائی اگر واجب قربانی ہے تو آپ کسی کو نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نفلی قربانی کر رہے ہیں تو اس میں گنجائش ہے، آپ اپنی ساڑھو کی لڑکی کو دے سکتے ہیں۔ لیکن ان 3 دنوں کے اندر پیسہ دینا بھی اچھی بات نہیں، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی افضل ہے، قربانی جتنا زیادہ محبوب ہے۔ اگر محبوب خود کہہ دے کہ میں اس چیز سے زیادہ خوش ہوں تو اس سے بڑی اب کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے بھائی بندگی کی حد پار کر دی، حد پار کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر چاہتے تو بحث کرتے، لیکن بحث نہیں کیے، کیونکہ مسلمان اور عبادت اور ایمان اور قربانی کی بنیاد بحث پر نہیں ہے، عشق پر ہے۔ اعمال کی بنیاد عشق پر رکھی گئی، دلیل پر، بحث پر میرے بھائی بالکل نہیں رکھی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کر رہے تھے تو بیٹا کہہ رہا ہے والد صاحب الٹا ذبح کریں، کہیں آپ سیدھا ذبح کریں گے تو آپ کا چہرہ میرے چہرے پہ پڑ جائے۔ اب آپ کے اندر ایک مامتا ہوتی، محبت ہوتی ہے، کہیں اس محبت کی وجہ سے آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں۔ اب میرے کپڑے کو اچھی طرح باندھ دیجیے تاکہ خون کے قطرے ہمارے کپڑے پہ کم لگیں۔ میرے بھائی اتنا زیادہ بندگی کا مظاہرہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ان کو نہیں لگا، جو کائنات کو بنانے والا مالک ہے اس کو نہیں لگ رہا ہے کہ پیسہ نالی میں جا رہا، ہمیں لگ رہا ہے، کیونکہ ہماری ہر وقت نظر پیسے پیسے پیسے، جہاں 2 پیسے کا فائدہ ہوگا وہیں جائیں گے، جنت میں فائدہ ہوگا جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، اگر 2 پیسہ ہے وہاں جائیں گے۔ جزاک اللہ۔